بسم اللہ الرحمن علی سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ ناظرین کرام، آج ہم اور آپ برکت رمضان پروگرام ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان محمد فہد خانزئی برکت رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ 25ویں سحری کی اس ٹرانسمیشن میں حاضر خدمت ہے۔ آج کی یہ ٹرانسمیشن بڑے ہی خوبصورت اور بڑے ہی پرخلوص موضوع کے ساتھ لے کر میں حاضر ہوا ہوں، اور آج کی اس ٹرانسمیشن میں شہر حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا قبلہ اصغر حسین حنفی دامت برکاتہم قدسیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ فہد بھائی ماشاءاللہ، حضرت سے گفتگو رہے گی، سوالات کریں گے۔ آج کا عنوان بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک دلوں کا اطمینان اللہ ہی کے ذکر سے ہے۔ تو آج کا جو عنوان رکھا وہ یہ خوبصورت عنوان ہے کہ ذکر الہی سے سکون کس طریقے سے حاصل کیا جائے۔ بڑا ہی خوبصورت عنوان، اور شب قدر کے حوالے سے کچھ سوالات، چونکہ شب قدر ہم سے اللہ نے پوشیدہ رکھی، مخفی رکھی۔ ہم کو اللہ نے حکم دیا حضور کے ذریعے کہ شب قدر کو تلاش کیا جائے، یعنی کہ وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی تلاش کرنے سے انسان، مسلمان اور مومن کو بہت ساری چیزیں، فضائل ملتے ہیں، برکتیں ملتی ہیں۔ تو اس کے حوالے سے کچھ سوالات علامہ صاحب سے شامل کریں گے، اور ہمارے ساتھ ثناخان مصطفیٰ میں موجود ہیں محمد انس قادری، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انس خیریت سے ہیں آپ؟ اور قاری محمد حافظ مشتاق قادری صاحب موجود ہیں، آپ خیریت سے ہیں؟ انشاءاللہ تلاوت کلام رحمان سے آج کی اس ٹرانسمیشن برکت رمضان کا آغاز کرتے گئے، اور ایک چھوٹی سی بات کر کے آغاز کی جانب جاتے ہیں۔ یہ ٹرانسمیشن ہمارے محمد افضل قادری صاحب اور محمد فیضان سہروردی صاحب بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی عنصر کے، بغیر کسی مطلب کے اس لیے سجاتے ہیں تاکہ رمضان میں علماء کرام سے دین کی بات سیکھیں، اور علماء کرام کی شفقت اور علم سے استفادہ حاصل کریں۔ تلاوت کلام رحمان سے آج کی اس برکت رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کرنے کے لیے میں محبت کے ساتھ التماس گزار ہوں قاری محمد حافظ مشتاق قادری سے کہ تلاوت کلام رحمان سے آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ليلة القدر خير من ألف شهر
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. سبحان اللہ. حافظ قاری محمد مشتاق قادری نے تلاوت کلام رحمان سے آج کی اس برکت رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کیا. چند اشعار حمد رب جلیل کے پڑھ کر میں نعت خان کو نعت کے لیے مدعو کروں گا، پھر بڑھتے ہیں علامہ صاحب سے سوالات کی جانب. اللہ کی حمد میں چند اشعار شاعر نے لکھے. کہتا ہے شاعر کہ ہر ایک وقت میں اپنا نشان دیتا ہے سبحان اللہ. میرا مولا، ہر ایک وقت میں اپنا نشان دیتا ہے. کبھی وہ دھوپ کبھی سائبان دیتا ہے، سبحان اللہ. کبھی وہ قوت گویائی چھین لیتا ہے، کبھی خاموش لبوں کو زبان دیتا ہے. اور کہیں جو دھوپ کی شدت حدوں سے بڑھ جائے وہ ہم پہ ابر کی چادر کو تان دیتا ہے. بڑائی اس کی فضاؤں سے آشکارا ہے، یہی تو روز مؤذن اذان دیتا ہے. اور لاحت کی شکل میں ہو یا محل کی صورت میں وہ لامکان ہے، سب کو مکان دیتا ہے. رب کی حمد میں نے اشعار کی صورت میں پیش کر دی. اب اللہ کے محبوب کی شان میں نعت کے لیے محمد انس قادری سے التماس گزار ہوں کہ نعت رسول مقبول کا نذرانہ پیش کرے. جیسے ہی نعت پڑھ کر انس قادری فارغ ہوں گے تو پھر انشاءاللہ ہم علامہ صاحب سے گفتگو کریں گے، سوالات کریں گے. انس قادری سے التماس گزار. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب غیرہ کے تسکین غیر گئے. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب غیرہ وغیر گیا جا وغیر گئے، دل وغیر گیا جا وغیر گئے. ہم اسی در پہ اپنی جبیر گئے. یاد آتے ہیں غم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جان و روح و نظر. یاد آتے ہیں غم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل و جان و روح و نظر.
انہیں کا کرم ہے، انہیں کی عطا یہ انہیں کا کرم ہے، انہیں کی عطا ہے کہ کیفیت دل نشین گئے، یہ انہیں کا کرم ہے، انہیں کی عطا ہے کہ کیفیت دل نشین گئے۔ اللہ اللہ بابا کا درود اور سلام، اللہ اللہ بابا کا سجود و قیام، اللہ اللہ بابا کا درود اور سلام، اللہ اللہ بابا کا سجود و قیام، اللہ اللہ بابا کا وہ کیف طواف، اللہ اللہ بابا کا وہ کیف طواف، وہ صلاۃ صبح آخری رہ گئے، وہ صلاۃ صبح آخری رہ گئے، جس جگہ سجدہ کی لذت ملی، جس جگہ سجدہ کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا شام سحر، جس جگہ نور رہتا شام سحر، وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئے، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، بغیر کے تسکی وہی رہ گئی۔ بہت خوبصورت کلام اللہ سب کو مدینہ دیکھنا نصیب کرے۔ بہت ہی حسین کلام ہے، جو لوگ مدینے جاتے ہیں ان کی کیفیات آنے کے بعد کیا ہوتی ہے، اس کا اظہار شاعر نے اپنے کلام کے ذریعے بیان کیا ہے۔ اللہ اس شاعر کو برکت عطا فرمائے اور مجھ سمیت دیکھنے والے تمام ناظرین کو مدینہ طیبہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں ناظرین اپنے سوالات کی جانب۔ علم کی روشنی بکھیرنے کے لیے علامہ صاحب موجود ہیں، اور ایک سوال میں نے علامہ صاحب سے ذاتی طور پر کرنا ہے، وہ بھی کریں گے، اور کچھ سوالات جو عوام کی جانب سے ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں۔ پہلے سوال سے آغاز کرتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یاد الہی کے فوائد کیا ہیں؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ فہد بھائی، آپ کے سوال سے قبل میں سب سے پہلے تو افضل بھائی کو اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ مقبول و منظور فرمائے، اور ان کی اس نشریات کو لوگوں کے لیے، میرے لیے اور تمام لوگوں کے لیے بذریعہ فہد بھائی چلتے ہیں آپ کے سوال کی طرف۔
یاد الہی کے فوائد کیا ہیں؟ یاد الہی کے بے شمار فوائد ہیں کہ کن کن فوائد کا تذکرہ کیا جائے۔ ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ نے شاہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے کہ ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کی تخلیق کا سب سے بڑا فائدہ اور جو مقصد ہے وہ رب کی عبادت ہے۔ اب اس آیت کو دوسری آیت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ نے یوں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ رحمان کے بندے تو وہ ہیں تم انہیں جب بھی دیکھو گے حالت قیام میں ملیں گے یا حالت سجدہ میں ملیں گے۔ پہلے عبادت کا تذکرہ، انسان ہم نے تجھے بنایا عبادت کے لیے، اب بتا رہے ہیں کہ سارے بندے کو بنایا تو میں نے عبادت کے لیے ہے انسانوں کو، لیکن ان انسانوں میں میرے بعض خاص بندے ایسے ہیں جو رات اس حال میں گزار دیتے ہیں کہ وہ حالت قیام میں ملیں گے آپ کو یا حالت سجدہ میں ملیں گے۔ میں اور آپ کہتے ہیں فائد بھائی ہم سب اللہ کے بندے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن مزہ تب ہے جب اللہ کہہ دے یہ میرا بندہ ہے۔ یہ تو ہر دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ، لیکن مزہ تب ہے جب اللہ کہہ دے یہ میرا بندہ ہے۔ اللہ نے فرمائے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اللہ کے بندے بعد ایسے ہیں وہ رات اس حال میں گزارتے ہیں قیام کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے گزار دیتے ہیں۔ تو پہلا فائدہ عبادت تخلیق کے بعد جو ہوتا ہے انسان کو، وہ کیا ہوتا ہے؟ پہلا فائدہ کیا ہے؟ وہ معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ کبھی ہم نے غور نہیں کیا، وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ ویسے قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے محبوب اگر میرے بندے تجھ سے پوچھ لینا میرے بارے میں تو کہہ دینا اللہ تمہارے قریب ہے، اللہ تمہارے قریب ہے۔ پر فہد بھائی میں لطف کی بات کرنے لگا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ سوال یہ کیا بندے تو بھی قریب ہے؟ اللہ تو قریب ہے ہی، کیا بندے تو بھی قریب ہے؟ اب بندہ قریب نہیں ہے تو اب بتایا جا رہا ہے قریب ہونے کا ذریعہ جانتے ہو کیا ہے؟ وہ ہے یاد الہی میں لگ جا۔ اللہ تو قریب ہے ہی، تو بھی اللہ کے قریب آ جائے گا تو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ میرا قرب نوافل کے ذریعے حاصل کر لیتا ہے، اور وہ مقام حاصل کر لیتا ہے نوافل پڑھ کر۔ ایک ہوتی ہے نمازیں پڑھنا، سب پہ فرض ہے، لیکن کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ساری رات عبادت میں گزار دی۔ لیکن ایک بات اور کرنے لگا ہوں یہاں پر، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو سب سے منفرد، فرشتے رش کرتے ہیں اس عبادت پر، فرشتے۔ میں حاضرین کے لیے بات کہنا چاہوں گا، اللہ کے بعد فرشتے ایسے ہیں جو حالت قیام میں ملیں گے، انہیں سجدہ کرنے کا حکم نہیں۔ بعد اللہ کے فرشتے ایسے ہیں جو حالت رکوع میں ہیں، قیام کرنے کا حکم نہیں۔ بعض سجدہ میں ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، جو سجدہ میں ہے تشہد میں بیٹھ نہیں سکتے، ان کی ڈیوٹیاں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ لیکن انسان تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ تو قیام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، تشہد بھی کرتا ہے، یعنی کہ جو عبادت فرشتوں والی تھی اللہ نے تیری عبادت ساری عبادت جمع کر دی ہے، ساری عبادت جمع کر دی ہے۔ تو اب پہلا جو فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ معرفت الہی۔ بات بھائی معرفت الہی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اب میں اس کو ذرا کھول کے سامنے بیان کروں۔ اللہ نے ایک مقام پہ اور ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے والذین جاہدوا فینا ولہدینہم سبلنا۔ جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں، اللہ پھر تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا میں اس کے لیے اپنی معرفت کی راہ کھول دیتا ہوں۔ مجاہدہ جس طرح اب ایک کوئی گانا گانے والا ریاض کرتا ہے، بولے گھنٹوں میں پریکٹس کرتا ہوں گھنٹوں، اس کے بعد ریاض میں اس کو مہارت حاصل ہوتی ہے۔ کوئی سارنگی بجانے والا، ہارمونیم بجانا گھنٹوں بیٹھ کے کرتا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اگر تو نے مجاہدہ کیا، تسبیحات پڑھی، قرآن پڑھا، رب کی عبادت کی، جتنا تو سے مجاہدہ کرے گا ہم تیری راستے کھولتے چلے جائیں گے اور تو ہمارے قریب آ جائے گا۔ ایک تو یہ فائدہ۔
اس کے بعد دوسرا فائدہ ہوتا ہے انسان گناہوں سے بچتا ہے. میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آ رہا ہوں. انسان گناہوں سے بچتا ہے. جب یاد الہی میں لگ گیا اس نے گناہ کے سارے راستے بند کر دیے, گناہوں سے بچا. پھر گناہوں سے جب بچتا ہے تو اسے تقوی حاصل ہوتا ہے, خوف خدا پیدا ہوتا ہے. اور جب انسان کے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. میں ایک مثال دے کے سمجھاؤں. دیکھیے اگر یہ فائد بھائی یہ مائک میرے لگا ہوا ہے, اگر مجھے کرنٹ مارے کیا کروں گا؟ چھوڑ دوں گا, دور کر دوں گا. تو مجھے سے خوف آئے گا. جب خوف آتا ہے نا اس سے انسان اسے دور ہوتا ہے. مگر رب کا خوف انسان کو قریب کر دیتا ہے. رب کا خوف جو ہے انسان کو قریب کرتا ہے, دور نہیں کرتا. دنیا کے خوف انسان کو دور کرتے ہیں, بھاگتے ہیں. لیکن جو انسان رب سے ڈرتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور آخری مرحلہ میری اس سوال کا اور وہ یہ ہے کہ جہاں اسے معرفت الہی حاصل ہوئی, خوف خدا پیدا ہوا, اس کی ظاہری اور باطنی طہارت بھی اسے حاصل ہوتی ہے. معرفت الہی کے لیے طہارت کا ہونا بہت ضروری ہے. جب تک وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہو سکتی. جب وضو کامل نہیں تو نماز کامل نہیں. تو اس لیے اب نماز کی قبولیت کا جو معیار ہے وہ اس کے حلال پر ہے, ضروری ہے. باطنی اور ظاہری لفظ کہا ہے میں نے. ایک ظاہری تو یہ ہے کہ ہاتھ دھو لیے, وضو کر لیے, مگر غذا پاک نہیں. جب غذا اندر پاک نہیں, اندر آئے روحانیت آئے گی نہیں. تو روحانیت کے لانے کے لیے رزق کے طیب اور طاہر کا ہونا بہت ضروری ہے. میں لطف والی حدیث آپ کے سامنے بیان کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں کچھ لوگوں نے شکایت کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے جو ساتھ والے ہیں صحابی ہیں نا, فجر پڑھ کے جلدی چلے جاتے ہیں, آپ سے ملاقات کرتے ہی نہیں, نہ ہم سے ملاقات کرتے ہیں, فوراً چلے جاتے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا آنے دو. جب دوسرے دن آئے نا حضور علیہ السلام سے بلایا, بھائی کیا وجہ ہے, فجر پڑھ کے جلدی چلے جاتے ہیں, ملاقات کرتے نہیں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مدینے کا موسم جو ہے کھجوروں کا موسم ہے اور کھجوریں لگی ہوئی ہیں, اور میرے گھر میں پڑوس میں ایک درخت ہے جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں, اور جب ہوا چلتی ہے نا تو کھجوریں گر کر میرے گھر میں گر جاتی ہیں. میں فجر پڑھ کے اس لیے جاتا ہوں کہ صبح بچوں کے اٹھنے سے پہلے تمام کھجوریں جمع کر کے ان کو پہنچا دوں, تاکہ میرے بچے جو ہیں وہ اس رزق میں سے نہ کھائیں. اب دیکھیں کتنا خوبصورت بات, اگرچہ جائز تھی ان کے لیے, چوری نہیں کی, از خود گر رہی ہیں, لیکن پھر بھی اپنے اولاد کو شبہ سے بچایا ہے. جب صبح سے بچی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تقوی حاصل ہوتا ہے, دل میں نور پیدا ہوتا ہے. علامہ صاحب آپ نے کتنی خوبصورت گفتگو کے ساتھ ہمیں یہ بتایا, یہ سمجھایا کہ انسان اللہ کے نزدیک کیسے جاتا ہے اور یاد الہی کے فوائد کیا ہے. ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں, ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں. بہت خوبصورت آواز اور انداز کے حامل ثنا خان, پاکستان کا ایک بہت خوبصورت نام, محمد اسامہ حیدر صاحب, آپ کو اس ٹرانسمیشن پر خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم, خیریت سے ہیں؟ تھوڑی سی قلت ہے, تو اس نسبت کو دیکھتے ہوئے, اس مناسبت کو دیکھتے ہوئے میں چاہوں گا کہ پہلے گفتگو آپ سے کر لی جائے, تو پھر نعت کا سلسلہ آگے لے جاتے ہیں. علامہ صاحب ایک سوال ادھر لکھا ہوا ہے, اس سوال میں اپنا سوال شامل کرنا چاہتا ہوں, اور اسی سوال کے ساتھ دو سوال ہو جائیں گے. سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یاد الہی کے فوائد یہ ہیں, اور یاد الہی کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو دین سے قریب ہونا پڑتا ہے. دین سے قریب ہونے کے لیے کسی دیندار کی صحبت چاہیے, کسی شیخ سے صحبت چاہیے, کسی عالم دین سے رہنمائی چاہیے, اور یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے قریب جانا پڑے گا. لیکن کچھ لوگ کام کیا کرتے ہیں کہ دیندار لوگوں سے, مشائخ سے, علماء سے, فقہا سے لوگوں کو نہ جانے کون کون سی باتیں کر کے دور کرتے ہیں, اور دور کر کے ان کو مال و متاع میں لگا کر غافل کر دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں, کون لوگ ہیں,
اور کیا ان کے ایسا کرنے سے مال و متاع کی لالچ میں انسان غافل ہو جاتا ہے؟ لیکن سوال تو آپ نے بہت عمدہ سوال پوچھا ہے، بڑا تفصیلی اس کو گفتگو کرنے کی ضرورت ہے اس سوال پر۔ پہلی بات یہ کہ جو لوگ علماء سے دور کر رہے ہیں، ایک تو ایک سوال کا آپ کا حصہ یہ تھا کہ پھر سوال کس سے پوچھا جائے۔ پری پلاننگ جی جی، اب میں اس کو بھی پلاننگ کے ساتھ ہی سمجھاؤں تو مزہ آ جائے۔ دیکھیے ہم بڑے ہوشیار ہیں فہد بھائی، ہمیں سمجھ بہت ہے، سمجھ بہت ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے، میں شروع کر رہا ہوں، ہمیں یہ معلوم ہے کہ عمدہ کپڑا کہاں سے ملتا ہے، خالص دودھ کہاں سے ملے گا، خالص غذائیں کہاں سے ملتی ہیں، ہر چیز کے بارے میں معلوم ہے خالص چیز کہاں سے مل رہی ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہے تو پتہ ہونا چاہیے خالص دین کہاں سے مل رہا ہے، خالص دین کہاں سے مل رہا ہے۔ اور ایک راز کی بات اور بتاؤں آپ کو، وہ یہ 2 نمبر چیز اس کی ہوتی ہے جس کی اصل موجود ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اصل ہوگا تو نقل ہوگی، نقل ہوگی، اصل ہی نہیں تو پھر نقل بھی نہیں۔ اب چونکہ ہمارے مشائخ اصل موجود ہے، علماء بھی موجود، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ خالص چیز کہاں سے مل رہی ہے تو ظاہر بات ہے 2 نمبر چیز اسی کی آئے گی جس کی اصل ہوگی، تو 2 نمبر پیر کیسے ہم لے سکتے ہیں؟ کوئی غلط کوئی سخت جملہ تو نہیں کہہ دیا میں نے؟ تو جب ہم 2 نمبر چیز پسند اپنے نہیں کرتے، اس لیے کہ یار صحت خراب ہو سکتی ہے، صحت خراب، ارے بھائی جب 2 نمبر چیز کھانے سے صحت خراب ہو سکتی ہے تو 2 نمبر چیز پیر لینے سے یا کوئی کسی ایسے جاہل سے پوچھنے سے تو ایمان خراب ہو سکتا ہے، عقیدے بھی خراب ہو سکتا ہے۔ تو عقیدے کا تعلق ایمان سے ہی ہے، جس کا عقیدہ نہیں تو اس کا ایمان ہی نہیں۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ جو پلاننگ کی جا رہی ہے، علماء سے متنفر کیا جا رہا ہے، یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے کہ قوم کو علماء سے دور کیا جائے، مشائخ سے دور کیا جائے، ان میں فاصلہ بڑھا دیا گیا ہے۔ ان میں ایک وجہ تو جہاں اندرونی بیرونی قوتیں کام کر رہی ہیں وہ بھی ہیں، لیکن سوشل میڈیا کا ایک بڑا عمل دخل ہے۔ دین جو ہے آپ کو دین داروں سے ملے گا، دنیا داروں سے نہیں ملے گا، فنکاروں سے نہیں ملے گا، ٹی وی ایکٹروں سے نہیں ملے گا، خالص دین تو آپ کو علماء اہل سنت سے ملے گا۔ اب کیوں، اب وہ آپ کے سوال کا آخری حصہ، جب پلاننگ کی جاتی ہے تو مال و متاع بھی دیا جاتا ہے، مال صرف کیا جاتا ہے کسی کو بہکانے کے لیے، کوئی ویسی باتوں سے بہک جاتا ہے لیکن کوئی باتوں سے نہیں بھیجتے، تو پیسے سے کھینچا جاتا ہے۔ یہ بڑا اس میں میگنیٹ لگا ہوا ہے، بڑا میگنیٹ ہے، کھینچ لیتا ہے۔ جب انسان پیسہ خرچ کرتا ہے تو اپنی من پسند چیزیں بھی اسے لیتا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم اللہ کی آیتوں کے سستے دام میں بیچ دیتے ہو۔ تو یہودی نصارہ کیا کرتے تھے؟ پیسے لے کے احکام بدل دیا کرتے تھے۔ یہ قرآن کی آیت میں نے پیش کی آپ کے سامنے، پیسے لیے احکام بدل دیے۔ اللہ نے فرمایا سستی داموں تم قرآن کی آیتیں بیچ رہے ہو۔ تو دین بیکا نہیں جا سکتا، دین پھیلایا جا سکتا ہے اور پھیل رہا ہے۔ جب مال و متاع انسان کے پاس آتا ہے تو فہد بھائی وہ اکیلا نہیں آتا، میں اپنے حاضرین سننے والوں سے کہنا چاہتا ہوں، پیسہ کبھی اکیلا نہیں آتا، بہت سی چیزیں ساتھ لے کر آتا ہے۔ طوفان آتا ہے اکیلا نہیں آتا، بہت ساری چیزیں ساتھ لے کر آتا ہے۔ سیلاب آتا ہے اکیلا نہیں آتا، بہت ساری چیزیں ساتھ لے کر آ جاتا ہے۔ پیسہ بھی اکیلا نہیں آتا، غرور لے آتا ہے، گھمنڈ لے آتا ہے، تکبر لے آتا ہے، کسی کو حقیر جاننا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جس سے انسان پیسے میں آ کے غافل ہو جاتا ہے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس آیت کریمہ کو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، ذکر سے غافل کر دے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پھر تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ 2 چیزیں بیان ہوئی، تمہارا مال، تمہاری اولاد،
اور قرآن مجید میں ایک مقام پہ اللہ نے یوں ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو انسان جو ہے اولاد میں رہ کر رب سے غافل ہوتا ہے، مال کو حاصل کرنے کے بعد بھی رب سے غافل ہو جاتا ہے، یار میں پھر چلو اب بعد میں پڑھوں گا نماز، قرآن کی طرف بعد میں پڑھوں گا، تسبیحات چلو بعد میں پڑھ لوں گا۔ یہ مال جب آیا نا اس نے دوری پیدا کرنی شروع کر دی، تو مال جو ہے دور کرتا ہے۔ اچھا کوئی تو اولاد کے لیے یار کسی پوچھنا کیا بات ہے اب کل ایک دو دن نماز میں یار میرے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو نماز چھوڑ دی، قرآن جو پڑھتا تھا قرآن کی تلاوت چھوڑ دی۔ ایک بزرگ کو کسی ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارا آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، تو سجدہ نہیں کرنا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں نا آنکھوں کو آپ نے سجدہ نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ اس نے 3 دن کھانا نہیں کھایا، 3 دن کھانا نہیں کھایا۔ انہوں نے کہا بابا جی ڈاکٹر نے سجدہ کرنے سے منع کیا تھا، کھانا کھانے سے نہیں۔ اس نے کہا میں جس رب کا رزق کھاؤں، جسے سجدہ نہ کروں اس رب کا رزق کھاؤں؟ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ ارے ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ چیز نہ کھانا صحت خراب ہو جائے گی، اللہ نے کہا حرام نہ کھانا۔ ڈاکٹر کی تو مان لی لیکن اللہ کی نہیں مانی۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کی نہیں مانتے۔ اگر تم نے فرشتہ بننا ہے، فرشتہ کیا کرتے ہیں؟ وَمَا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ آگے کیا ہے صاحب؟ وما تؤمرون وما یفعلون۔ اور فرشتے جو ہیں اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے، جو اللہ نے کہہ دیا وہی کرتے ہیں۔ اگر انسان تو فرشتوں سے افضل ہونا چاہتا ہے نا تو وہ کر جو تیرا رب نے تجھے کہہ دیا ہے، بس تو نے کام وہ کرنا ہے جو تیرا رب تجھے کہہ رہا ہے۔ میرے بندے تو کھڑا ہو تو کھڑا ہو، تجھے بیٹھنا ہے تو بیٹھ جا، جو کرنا ہے وہ کر جو تیرا رب تجھ سے چاہ رہا ہے۔ اس طرح زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ زندگی گزارنے کا لطف آ جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب آپ نے کس مدلل انداز میں ہمیں یہ بتایا کہ کس طریقے سے یہ پلاننگ کے ساتھ لوگ علماء سے ہمیں دور کر رہے ہیں، دین اسلام کے علم کو سیکھنے سے دور کر رہے ہیں۔ جملہ کہا کہ میں نے سخت جملہ تو استعمال نہیں کر دیا، آپ نے نہیں کیا میں کر دیتا ہوں، اس میں کوئی کباہت نہیں ہے، چونکہ دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ برائی کو روکو۔ تو اس میں بہت کلیدی کردار ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور مومنین کو بہکانا شروع کر دیا۔ کوئی پیر بن گیا، کوئی مولوی بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا۔ اچھا ہم اتنے سادے لوگ ہیں، تحقیق نہیں کرتے آیا یہ صحیح ہے نہیں ہے۔ آپ نے بہت پیاری گفتگو فرمائی، اور پھر اس طریقے سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگ کس طریقے سے غافل ہوتے ہیں مال و متاع کی وجہ سے۔ تو دیکھنے والے ناظرین سنیں سمجھیں، علماء کو اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے ناظرین دیکھیں، سینکڑوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں جتنے دیکھنے والے ہیں وہ علم دین سیکھیں، سیکھ کر عمل کریں اور عمل کر کے اپنی زندگی میں برکتیں حاصل کریں۔ تو میں چاہوں گا کہ ایک اور سوال علامہ صاحب سے شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ نعت کا سلسلہ جاری کریں گے۔ علامہ صاحب میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ سوال عجیب انداز میں کرتے ہیں، بات عجیب انداز میں کرتے ہیں۔ آپ کسی نشہ کرنے والے کو دیکھ لیں، آپ اس سے سوال کریں یار نشہ کیوں کرتے، تو وہ جواب یہ دیتا ہے یار اس میں سکون ہے۔ کسی سے کہو پیسہ کیوں کما رہے ہو، اتنا زیادہ حرام، اتنی رشوت کیوں، بولا سکون پیسے میں۔ اب آپ ارشاد فرمائیے کہ اللہ اور اس کا رسول سکون کس شے میں بتا رہا ہے، کس چیز میں بتا رہا ہے، اور سکون کس چیز میں پوشیدہ ہے، آپ ارشاد فرمائیے۔ فہد بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار بے شک دلوں کا چین تو اللہ کی یاد میں ہی ہے۔
ایک مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اللہ کو یاد کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے اللہ کی یاد کے لیے۔ سکون پیسے میں نہیں ہے، پیسے سے کبھی سکون نہیں آتا۔ جتنے سرمایہ دار لوگ ہیں ان سے پوچھو آپ کو ٹینشن فری ہے، بولے گا نہیں بہت ٹینشن ہے مجھے، وقت نہیں ہے۔ ایک سے میں نے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ بس یار وقت پاس کر رہا ہوں۔ میں نے صوفیہ کی زبانوں سے کہا تو وقت پاس کر رہا ہے تو وقت کاٹ لے ورنہ وقت تجھے کاٹ دے گا۔ سمجھنے کی بات ہے، بڑی بھاری بات کہہ دی۔ بیٹھ کے کاٹ، چوراہے بیٹھ کے کاٹ، جس طرح بھی کاٹ لے، وقت تو کٹ ہی رہا ہے نا۔ لیکن اگر تو یاد الہی میں کر کے کاٹے گا وقت، تیرا وقت بھی اچھا کٹے گا، تیرے دل کو سکون بھی ملے گا۔ پیسے سے کبھی کسی سکون نہیں آیا۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرمایا اگر کسی بندے کو سونے کی وادی مل جائے نا، ایک وادی سونے کی، اتنی سی وادی نہیں ہوتی، وادی بہت بڑی ہوتی ہے، وہ خواہش کرے گا یار ایک اور آ جائے تو اچھا ہے، ایک اور آ جائے تو اچھا۔ اب انسانوں کو دیکھ لیجئے، اس نے ایک کام کیا، یہ کہتا ہے یار ایک دکان اور کھول لوں تو اور اچھا ہے، دوسرے کام کر لوں تو اور اچھا ہے۔ ایک فیکٹری لگائی، دین نہیں بھرا اس کا، اس نے دوسری لگا لی، پھر تیسری لگا لی، پھر چوتھی لگا لی، پھر جھنجھٹیں پال لی۔ اب پیسہ تو آ رہا ہے لیکن پریشان ہے بہت، سکون قلب بھی ختم ہو گیا۔ وہ ٹھنڈے کمروں میں رہ کر بھی سکون سے نہیں سوتا، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، غریب ہے، زمین پہ بھی سکون کی سانس سے سوتا ہے۔ انسان تیرے پاس کتنی نعمتیں، کبھی تو نے غور ہی نہیں کیا۔ تو انسان کو چاہیے جو نعمتیں اللہ نے اسے دی ہیں ان کو اپنے لیے نفع بخش بنائے، نفع بخش بنائے۔ یہ اعضاء، یہ ہاتھ، یہ کان، یہ آنکھ، یہ پیر، یہ ہمارے حواس خمسہ، یقین جانیے ان کے ذریعے اللہ کا قرب اور معرفت حاصل ہوتی ہے، اور انہی کے ذریعے انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، غافل کرتا ہے۔ یہ ہاتھ غافل کر دیں گے اگر ان ہاتھوں سے ہم نے غلط کام کر دیا۔ یہ آنکھیں، اس کے بارے میں تو سوال کیا جائے گا، یہ پیروں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج تو کہتا ہے کیمرہ لگا ہوا ہے، میں ذرا سیٹ ہو جاؤں، یار میری تصویر ذرا سیٹ آنی چاہیے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن کبھی سوچا ہے انسان جب تو گناہ کر رہا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر بےہودی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تیرا اللہ تجھے نہیں دیکھ رہا؟ جہاں کوئی نہیں دیکھتا ایک آنکھ ضرور دیکھ رہی تھی، میرا اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جس کے دل میں یہ خیال ہو جائے نا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ تمام گناہوں سے بچ جائے گا، اس کے دل کو سکون حاصل ہوگا۔ قلب دیکھ لیے، قلب کے سکون کے لیے کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل مرحلہ ہوتا اب فوراً نماز کی طرف آتے، حضرت بلال سے کہتے بلال کھڑے ہو جاؤ، اذان دو، ہمیں راحت پہنچاؤ۔ بلال کھڑے ہو جاؤ، اذان دو، ہمیں راحت پہنچاؤ۔ اذان سے راحت پہنچتی ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اور کسی کی نیندیں خراب ہوتی ہیں، جیسا ہمارے جج صاحب کہہ رہے تھے نا وہ فجر کی اذان نہیں بند کرو جی میری نیند خراب ہوتی ہے، بڑی مشہور بات ٹی وی پہ چلی ہے۔ تو جس کی نیندیں خراب ہو رہی ہوں تو بتائیے پھر وہ کہے گا میں اللہ کا بندہ ہوں؟ وہ کہے گا؟ دین میں رکاوٹ ڈال رہے، تمہیں نیند پہ آ رہی ہے، نیند سے بہتر ہے نماز۔ اور ہماری نماز ہمیں گناہوں سے روک دے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ نماز ہے۔ بس میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں اور جھنجھوڑ دینے والی بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیا بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب ہر آدمی سوچے، حاضرین، سننے والے، دیکھنے والے، کیا ہماری نمازیں ہمیں بے حیائی سے روک رہی ہیں، بری باتوں سے روک رہی ہیں، برے کاموں سے روک رہی ہیں؟ اب دو ہی کام ہو سکتے ہیں، یا تو اللہ کا فرمان جھوٹا ہے معاذ اللہ، یا پھر ہم غلط ہیں۔ لیکن ہم کہیں گے صدق اللہ، اللہ کا فرمان سچا ہے، بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے، تو پھر ہم نہیں رک رہے۔ تو مطلب یہ اللہ کا قرآن تو سچا ہے، ہماری نماز سچی نہیں ہے، ہم رب کے حضور سچے کھڑے ہوئے نہیں ہیں، ہماری توجہ کچھ اور بٹی ہوئی ہے، یہ دل میں کئی خدا کئی چور چھپا رکھے ہیں۔ ہم کھڑے تو رب کے حضور ہوتے ہیں لیکن دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ کاش ہماری ساری توجہ رب کی طرف رکھ جائے تو پھر وہ عالم ہو جائے گا جو رسول اللہ نے فرمایا حدیث جبریل کے اندر کہ نماز اس طرح پڑھو کہ گویا رب کو دیکھ رہے ہو، ورنہ رب تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ کیا خوبصورت بات آپ نے کہی کہ ہماری نماز
اس انداز میں نہیں ہیں، اور کئی لوگ تو غافل گھوم رہے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا اور ہمارا بھی شاید یہی حال ہے، غافل گھوم رہے ہوتے ہیں حضور، جی بالکل بھائی جان. اور جیسے ہی کسی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، فوراً مسیح کی طرف مسجد کی طرف، اللہ کی طرف. اس موقع پر ایک شاعر نے کہا کہ یہ عبادت ہے کہ توہین عبادت ہے. یہ عبادت ہے کہ توہین عبادت ہے. جب کوئی یاد نہ آیا تو خدا یاد آیا. اللہ. تو ہم اللہ کو اپنے مقصد کے لیے، عبادت کو اپنے مقصد کے لیے، اللہ کریم. بھائی ایک بات میں معذرت جی. کرتا ہوں، ایک حدیث پیش کر دوں. آپ کی بات سے بات نکال کے مجھے ابھی بروقت موقع پہ حدیث یاد آئی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم مومن ہو؟ بولے ہاں مومن ہے. بولے اپنی علامت بتاؤ، نشانی بتاؤ تو مومن ہو. تو کمال کی بات پوچھی. ہم کہہ رہے ہم مومن ہیں، وہ پوچھے پہچان بتاؤ. کہا جب اللہ کی کوئی نعمت مل جاتی نہ شکر کرتے ہیں، نعمت مل جاتی ہے تو شکر کرتے ہیں، تکلیف پہنچ جائے تو صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں. اور ہم تیسری علامت آپ نے فرمایا وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی تقدیر میں ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مسئلہ تو یہی ہے کہ شیخ سعدی نے لکھا کہ شیخ سعدی سے سوال کیا کہ حسد کس کو کہتے ہیں اور اس کی کیا پہچان ہے. انہوں نے کہا بڑے خوبصورت انداز میں ایک جملے میں سارے جواب دے دیے. انہوں نے کہا کہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے کا نام حسد ہے. اگر ہم اس کی تقسیم سے راضی ہو جائیں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ کریم جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. برکت رمضان ٹرانسمیشن میں ہم حاضر ہیں، ثنا خان موجود ہیں. علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں علم کی روشنی بکھیری اور قرآن اور سنت اور حدیث کے مطابق آپ کو، مجھے، دیکھنے والے ہر ناظرین کو اللہ کا قرب نصیب کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قرآن اور حدیث سے جو بھی باتیں اللہ نے بتائی ہیں ان سب باتوں سے آپ کو آگاہ کیا. علامہ صاحب بہت شکریہ. بڑھتے ہیں نعت کی جانب. آپ چونکہ ہم سب عاشق رسول ہیں، سب کا نعت سے بڑا گہرا تعلق ہے. نعت کی جانب بڑھتے ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں ہمارے ساتھ موجود ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں ثنا خان مصطفیٰ محترم اسامہ حیدر صاحب سے التماس گزار ہوں کہ نعت رسول مقبول کا نذرانہ پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے. مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. اور یہاں میں زین
کسی کی مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے اور نوازوں کا صدقہ بانٹتے ہیں نوازوں کا وہ سب بانٹتے ہیں زمانہ کا صدقہ رہا ہے زمانہ کا صدقہ کھا رہا ہے اور میرا دل بھی میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں سرکار کے ثنا خوانی بیان فرما رہے تھے اللہ پاک آپ کے لغن میں دغن میں مزید برکت عطا فرمائے پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں جی ہاں خدا کے نام سے لفظوں کا آغاز کرتا ہوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سلامتی ہو ان کانوں کی سماعت پر اس دل کی ہر دھڑکن پر اس قدم کی ہر آہٹ پر اس جسم کی ہر سانس پر جو ہمیشہ حق کی متلاشی کرتی رہتی ہے آپ کا میزبان محمد افضل رضا قادری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کی یہ خوبصورت نشریات برکت خیر رمضان ٹرانسمیشن اسلامک میڈیا پروڈکشن کے یوٹیوب چینل اور فیضان سہروردی افضل قادری کے فیس بک پیج پر آپ کو نشریات پیش کی جا رہی ہے میری عاشقان مصطفیٰ سے یہی مدنی التجا ہے کہ ثواب کی نیت سے ضرور بالضرور اس لائیو ویڈیو کو شیئر کیجئے کہ آپ کے بھی دوست احباب اس خوبصورت لائیو ٹرانسمیشن سے مستفید ہو چکے ہیں ماشاءاللہ کہ جی ہاں اہل ذوق کے لیے علمی فکری عشق و محبت سے بھرپور نشریات برکت ہے رمضان ماشاءاللہ جی ہاں خالص
جی ہاں، آلودگی سے پاک، بے حیائی سے پاک، اس سے بڑھ کر بد عقیدگی سے پاک، نشریات برکت ہے رمضان۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں، میری خوش نصیبی ہے کہ ماشاءاللہ میرے درمیان علم اسلام کے مشہور و معروف نقیب محفل محمد فہد زئی خان صاحب، انہوں نے مجھے جوائن کیا۔ ماشاءاللہ آج کے میزبان ہمارے، انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمیں اس برکت رمضان کے سیٹ کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے عمل میں عمر میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ حیدرآباد کے مزید ثنا خان انشاءاللہ اور عالم اسلام کے مشہور و معروف ثنا خان انشاءاللہ چند ہی لمحوں کے بعد انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں، اس خوبصورت سیٹ کے زینت بخشیں گے انشاءاللہ۔ میرے درمیان محمد مشتاق قادری سے گزارش ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما کر ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ حضور کی بارگاہ الہی میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، کوئی لب کی زبان خاموش نہ رہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جدا جگ پروانہ ہے، جدا جگ پروانہ ہے، جیتا جگ پروانہ ہے، بابا نو زارا دا حسنین دنانا ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں، میرے نبی کی ذات کو ہم بھی انہیں جانتے نہیں، میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں، پہچان ان کو جو نہ ہوئے میرے حسین، پہچان ان کو نہ ہوئے میرے حسین، سمجھو کہ وہ نبی کو بھی پہچانتے نہیں، سمجھو کہ وہ نبی کو بھی پہچانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں، پہچان جن کو نہ ہوئی
وہ جان لے کے ہم بھی انہیں جانتے نہیں، وہ جن کو اپنی جان سے پیارے نہیں وہ جن کو اپنی جان سے پیارے نہیں حضور، صفِ عاشقاں میں ہم انہیں گردانتے نہیں، صفِ عاشقاں میں ہم انہیں گردانتے نہیں، وہ جان لے کے ہم ممتاز قادری نے ٹھانی تھی جس طرح ممتاز قادری نے ٹھانی تھی جس طرح سب لوگ اس طرح کی یہاں ٹھانتے نہیں، سب لوگ اس طرح کیا ٹھانتے نہیں، وہ جان لے کے ہم بھی انہیں جانتے نہیں، وہ جان لے کے ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں محمد مشتاق قادری سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ اللہ پاک آپ کے بھی لغن میں دغن میں مزید برکت عطا فرمائے۔ میرے دل کی جانب حافظ اسامہ قادری سے قائد حیدر سے گزارش کروں گا کہ سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرما کر ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، مجھے ناز ان کے کرم ہے، مجھے مصطفیٰ پر غرور ہے، میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے، میں ان کا منگتا میرے گھر ہے کی کرتے ہے وہ پردہ خوشی، میرے اعمال کا بدلہ جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، میرے گھر ہے خوشی، میرے جرموں تماشا نہیں ہونے دیتے، کی جانب بڑھتے ہیں اور عمران بھائی سے ہی گزارش کرتے ہیں کہ آج کی اس برکت رمضان ٹرانسمیشن میں اپنی خوبصورت آواز سے
ناظرین کو، دیکھنے والوں کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے بہرمند کرے۔ عمران بھائی، آپ آج کیا سنانا چاہیں گے؟ اپنے پسند کا کسی کا کوئی خوبصورت کلام سنائیں۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا توسط سے آج اس محفل پاک میں انہی کے رمضان ٹرانسمیشن پروگرام میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ واہ، باقی نصیبی ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے کچھ وقت ہمیں برکت رمضان کے سیٹ کو عطا فرمایا ماشاءاللہ۔ اور فہد بھائی نے کلام کا حکم کیا ہے تو اعلیٰ حضرت مجدد الدین و ملت فاضل برادری سبحان اللہ، سبحان اللہ، اشعار پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے ہمارا نبی، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا گوالا ہمارا نبی، روشنی کا گوالا ہمارا نبی، روشنی کا گوالا ہمارا نبی، غیب دان کملی والا ہمارا نبی، غیب دان کملی والا ہمارا نبی، سب سے سب سے سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے سب سے بالا ہمارا نبی، بے غم کنارہ ہمارا نبی، چشمے عالم تارا ہمارا نبی، آمینہ کا دولارا ہمارا نبی، آمینہ کا دولارا، آمینہ کا دولارا
نعمت نہ فرمائیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اب نہ دل پہ کوئی بات کی پر کوئی دم میں پیجے ہے اے نصیب اب ذرا غم نہ کیجیے غم زدہ رضا مجھے دیجیے غم زدہ رضا مجھے دیجیے ہم بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے سب سے ہمارا نبی ہاں بے شک میں پیش کرتا ہوں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں درود پاک ندائی انداز میں پیش کریں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں اے خدا گناہگار ہوں میں ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں اے خدایا گناہگار ہوں میں کر جو کیا ہے جان کر بھول کر جو کیا ہے پتا مجھے کو اس کی سزا ہے تیری چوکھٹے پہ سر نہ جھکایا بس زمانے کو اپنا بنایا
رحمت تو آسرا ہے اے خدایا گناہگار ہوں میں جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھے کو اس کی صدا ہے نیکیوں سے مجھے جوڑ دے تو پھر میرا رخ ادھر موڑ دے تو ان دعاؤں میں ایسا اثر دے ان دعاؤں میں ایسا اثر دے اے خدایا مجھے معاف کر دے جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھے کو اس کی سزا ہے ماؤں سے بڑے کے گئے پیار تیرا اور تیرے سوا کون میرا گر جو جاؤں تو مجھے کو اٹھا دے گر جو جاؤں مجھے معاف کر دے جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھے کو اس کی سزا ہے میرے آنسو ہے تیرے گر رہے گے جو دامن میں میرے اب تو سن لے میری تو خدایا اب تو سن لے میری خدایا اے خدایا گناہگار ہوں میں جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھے کو اس کی سزا ہے گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جا رسول
جب وقت نزا آقا دیدار عطا کرنا ایسا گنبد والے منظور صدا کرنا جب وقت نزا آقا دیدار عطا کرنا چہرے سے ضیا ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نزا دیدار عطا کرنا. بہت خوبصورت انداز میں ہمارے حاجی عمران میمن سہروردی صاحب نے اپنی محبت کا نذرانہ پیش کیا. دعائیہ کلام آج کی تاک رات کی حوالے سے ہمیں سنائے. دیکھنے والے تمام ناظرین سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں. اور یہ برکت ہے رمضان ٹرانسمیشن، روزانہ جاری و ساری رہتی ہے. آج اس کے ہم مہمان تھے، کل انشاءاللہ کوئی اور خوبصورت کی دعا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ. یا اللہ یا کریم، اے مالک، اے پاک پروردگار، رمضان میں جو ہم روزے رکھ رہے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ، تیرا ماہ مبارک، تیرا یہ عظیم مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے. اے پاک پروردگار، اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، اے مالک و مولا، تیرے محبوب کے ذکر کی وجہ سے، تیرے محبوب کی ذکر کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہمارے افضل بھائی فیضان بھائی نے یہ برکت رمضان ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا ہے. اے پاک پروردگار، انہوں نے برکت رمضان ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا تو ان کے گھر میں برکت عطا فرما. محبوب کے صدقے میں انہیں، مجھے، ہم سب کو مدینہ دیکھنا نصیب فرما. ہمارے حاجی عمران میمن سہروردی صاحب کے گھر میں تندرستی عطا فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما. عمران بھائی کی والدہ کو صحت عطا فرما، میرے والدین کو، ہم سب کے والدین کو صحت عطا فرما. جن کے گزر گئے ہیں ان کو صبر عطا فرما اور زیادہ سے زیادہ ایثار ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرشہ محمد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا